الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والسابقون فالسابقون أولئك هم المقربون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ معروضات سے پیشتر جس طریقے سے درود پاک پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ ہفتہ وار اجتماع امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کی فضائل اور آپ کے مناقب بیان کرنے کے تعلق سے اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کے فضائل اور مناقب کے تعلق سے بھی منعقد ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل اور مناقب احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے بیان فرمائے ہیں۔ کچھ احادیث مبارکہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یؤمن علی الا مؤمن ولا یبغض علی الا منافق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس نے زمین کو چیرا اور اس میں سے اناج اگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا یبغض مومن، کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا ہے اور مومن حضرت علی سے بغض نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور آپ کی الفت یہ ایمان کی دلیل ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا یا کینہ رکھنا یا آپ سے دشمنی رکھنا یہ گویا کہ منافقت کی علامت ہے اور گمراہی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان علی منی وانا منہ وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور علی یہ ہر مومن کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا میں مددگار ہوں تو یہ علی بھی اس کے مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مومنوں کے ولی اور مومنوں کے مددگار اللہ بھی مددگار ہے، اس کے رسول بھی مددگار ہیں اور حضرت علی بھی مددگار ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مددگار تین مددگار ہیں، اور جن کا کوئی مددگار نہیں کن کا رب ارشاد فرماتا ان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا مددگار خود کو بھی قرار فرمایا ہے، اس کا رسول کو بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور عام جو صالح بندے مومن ہیں اللہ کے محبوب ولی ہیں وہ بھی مددگار ہیں۔
اور اسی بنیاد پر ہم درود پاک جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یہ لفظ مولانا پر بھی آج لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ سنی لوگ اپنی درودوں میں یہ مولانا تو حدیث میں ہے نہیں، تو یہ کہاں سے لگا دیتے ہیں؟ ہم یہاں سے لگاتے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا، تو ہم تو حضور کو اپنا مولا سمجھتے ہیں، مددگار سمجھتے ہیں، جو نہیں لگاتے وہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ شافع محشر ہے، بغیر ان کے اور ان کے نظر کرم کے جنت کسی کو مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو الوداع کہنے سے کچھ ایام پہلے آپ نے ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت علی بھی تھے۔ تو حضرت ام عطیہ کہتے ہیں جب لشکر روانہ ہو گیا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ وہ دعا کیا تھی؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ علی کا چہرہ تو مجھے نہ دکھا، جب تک کہ علی کا چہرہ میں نہ دیکھ لوں مولا مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ مروی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پرندہ آیا، بھنا ہوا پرندہ کسی نے ہدیہ کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم آتنی بأحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، اے اللہ تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو اس کو بھیج دے تاکہ میرے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمائے۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ دعا فرمانا تھا فجاءہ علی واکل معہ، حضرت علی آئے حضور کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اللہم آتنی بأحب خلقک الیک، جو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو اس کو بھیج دے۔ تو محبوب کے پاس میں اللہ نے محبوب کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں جب 10 سال کا تھا تب سے میں حضور کے ساتھ میں لگا ہوں، اور 10 سال کی عمر سے میں حضور کی محبت میں اس دنیا میں دین پھیلا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ابو طالب کے یہاں حضرت علی کی پیدائش ہوئی اور اس کے کچھ سالوں بعد میں جب قحط ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چلو ابو طالب کی ہم مدد کرتے ہیں کہ قحط کا سال ہے، ان کے یہاں 2 بچے ہیں، ایک بچہ ہم لے لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے کفیل ہو جائیں۔ گئے دونوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا جان آپ کون سا بچہ لینا چاہو گے، علی کو یا دوسرے کو؟ تو عرض کرنے لگے آپ جس کو لیں اور جس کو چھوڑ دیں اس کو میں لے لوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے حضور صحن ابو طالب کے گھر کے صحن میں حضور نے اپنے ہاتھ پھیلا دی اور فرمایا اے علی آجا میرے سینے سے لگ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے تقریباً 7 سال کا تھا، اس وقت جب میں نے اپنا سینہ حضور کے سینے سے لگایا اسی وقت ایمان میرے سینے میں داخل ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے گھر آیا ایک رات میں نے دیکھا سیدتنا خدیجہ اور حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے میں نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز تھی جو آپ کر رہے تھے؟ ارشاد فرمایا کہ اے علی میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا۔ تو حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھ لو تم بھی ایمان والے ہو جاؤ گے اور نماز پڑھ سکتے ہو۔ فرمایا اے علی کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ کر لے۔ حضرت علی جاتے ہیں ابو طالب کے پاس میں اور کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، محمد عربی نے کہا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹے محمد عربی جو کہے وہی کرتا جا، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ محبت تم سے وہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا علی جاؤ سب کو دعوت دے آؤ، جتنے رشتہ دار ہیں سب کو دعوت دے آؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں 10 سال کا پہلا مبلغ اسلام کے لیے نکلا۔ میں نے ابو جہل کو بھی دعوت دی، ابو لہب کو بھی دعوت دی، میں نے عتبہ اور شیبہ کو بھی دعوت دی، تمام لوگوں کو میں نے دعوت دی۔
جب کھانا کھا چکے تو حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں جانتے ہو میں نے کیوں اکٹھا کیا ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی طرف سے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ایک اللہ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور یہ باتیں کہتے تھے، ہر ایک کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، کسی میں بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرہ اقدس پر تھوڑی سی پریشانی دیکھی، میں سب سے پیچھے بیٹھ کر کے کھجور کھا رہا تھا، میں نے کھجور اپنے منہ سے پھینک دی اور میں اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، اور میں نے عرض کیا انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں میں آپ کا مددگار ہوں، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگا لیا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جو بچہ ہے 10 سال کا یہ فاتح خیبر کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو بھیجا خیبر کو فتح کرنے کے لیے، لیکن خیبر کا قلعہ کسی سے اکھاڑا نہیں جا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل خیبر کو فتح فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس دن پوری رات مجھے نیند نہیں آئی اسی شوق اور جذبے کے تحت کہ کاش وہ شخص میں ہوں جس کے ہاتھ میں اللہ کے رسول جھنڈا عطا فرمائے۔ صبح فجر میں جب تمام صحابہ کرام آئے حضور نے ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ عرض کیا گیا رسول اللہ ان کے آشوب چشم ہے، وہ آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ علی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت علی آئے آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ آنکھ بہت درد کر رہی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے علی ادنو منی، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا حضرت علی کی آنکھوں پر، فرماتے ہیں اس کے بعد میں مجھے اور زیادہ ان آنکھوں سے دکھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ کبھی ان آنکھوں میں کچھ تکلیف بھی نہ ہوئی لعاب دہن لگانے کے بعد میں۔ یہ حضور کا لعاب دہن ہے کہ قتادہ کی ٹوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی آنکھ جب ہتھیلی پر لے کر کے حاضر ہوئے عرض کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، دشمن کا تیر آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈولا باہر آ گیا، حضور نے اپنے دست اقدس میں وہ آنکھ کا ڈولا لیا، جگہ پر رکھا اور لعاب دہن لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس آنکھ میں کبھی کچھ تکلیف ہی نہ ہوئی ہے۔ وہ لعاب دہن کی برکت ہے کہ جب کھارے کنویں میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی ہمیشہ ہمیش کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے۔ صحابی کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے پاؤں کی تو وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، حضور کی خدمت میں آتے ہیں، حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈی فوراً صحیح ہو جاتی ہے۔ تو جو حضور کا لعاب دہن ہے ان کا منہ کا تھوک ہے کہ اس کے جب یہ فضائل ہے تو مقام مصطفیٰ کا کیا عالم۔ اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گئے اور خیبر کا جو دروازہ تھا وہ 40 گز اونچا اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے آپ نے اس دروازے کو پکڑا، چند مرتبہ ہلایا، جب اکھاڑ کر کے پھینکا تو 40 گز دور جا کر کے گرا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بازو کی طاقت ہے۔ اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے، ایک نوجوان ایک دن آیا لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے اس علی کو دیکھنا ہے جس نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ پھینکا۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ جو سامنے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ کیوں دیکھنے آیا؟ اس لیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی کی عبادت، ولی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر کوئی دیکھ نہ سکے، ارشاد فرمایا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر کرنا یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ تو وہ نوجوان جب گیا حضرت علی اس وقت اخروٹ کھا رہے تھے، کبھی اس داڑھ کے نیچے آپ اس اخروٹ کو چبا رہے تھے، کبھی اس داڑھ کے نیچے لے جا رہے تھے، ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اس نوجوان کو ہنسی آ گئی کہ ان سے یہ اخروٹ نہیں ٹوٹا جا رہا، انہوں نے خیبر کا وہ باوزن دروازہ کس طرح اکھاڑ دیا۔ ہنسی آ گئی۔ حضرت علی نے دیکھا، بلایا، آجا میرے پاس میں۔ نوجوان آ کر کے بیٹھ گیا، فرمایا کیوں ہنسی آ رہی؟ کہا کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ کہا بتا تو صحیح کیوں ہنس رہا تھا؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ تو حضرت علی نے خود ارشاد فرمایا اسی لیے ہنس رہا تھا نا کہ تو اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ ان سے تو اخروٹ تک نہیں ٹوٹا جاتا، انہوں نے خیبر کا دروازہ کس طرح اکھاڑ دیا۔
تو نوجوان کہنے لگا ہاں یہی بات سوچ رہا تھا. وہ نوجوان کہتا ہے اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی کا رنگ ہی بدل گیا, سر پر امامہ شریف رکھا, پوری کیفیت ہی چینج ہو گئی. فرمایا اے نوجوان, میں نے خیبر کے دروازے کو اپنی قوت ایمان سے اکھاڑا تھا, اور یہ جو اخروٹ میں توڑ رہا ہوں یہ اپنے جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں. لا, اگر آج بھی کوئی خیبر ہے تو میں آج بھی اپنے ایمان کی قوت سے توڑنے کو تیار ہوں. آج بھی اگر کوئی خیبر ہے تو لا, میں اپنی قوت ایمان سے اس کو بھی توڑنے کے لیے تیار ہوں. وہ حضرت علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 10 سال میں جنہوں نے حضور کا ساتھ پکڑا, تو پھر جنگ بدر سے لے کر کے جنگ احد تک, اور جنگ حنین سے لے کر کے جنگ خندق تک, اور مدینے سے لے کر کے وہ کوفہ کی جامع مسجد کی شہادت تک حضور کی محبتوں کے جام ہی پلاتے رہے. سبحان اللہ. اور جنگ خندق میں کیا ہوا, مرحب نام کا ایک کافر آیا, میدان جنگ میں للکار رہا تھا, حل میں مبارزین ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا. حضرت علی گئے تو مرحب نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ یہ وہ مرحب تھا کہ 1000 شہ سواروں کے مقابلے میں اکیلا لڑا کرتا تھا اور 1000 کو ہرا دیا کرتا تھا. تو کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں, تم میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تیرا تو نہیں جانتا, لیکن مجھے پتا ہے مجھے کس طرح مقابلہ کرنا ہے, مجھے کس طرح لڑنا ہے. تو مرحب نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے انا اسد اللہ و رسولی, میں اللہ کا شیر ہوں, اس کے رسول کا شیر ہوں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کیا, صرف ایک بار, ایک ضرب, اس کا سر بھی کاٹا, اس کا گلا بھی کٹا, اس کا پورا جسم بھی کٹا, یہاں تک کہ وہ گھوڑا جس پر بیٹھا تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. حضور ارشاد فرماتے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ خندق کے موقع پر علی کا ایک وار پوری دنیا کی نفلی نمازوں سے بہتر ہے. علی کا ایک وار ہم پوری دنیا کے لوگ, صرف جے پور کے نہیں پوری دنیا کے لوگ اگر نفلی عبادت کریں, علی کا ایک بار اس پر بھی بھاری ہے. علی کا ایک بار پوری دنیا کی نمازوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے ساتھ دیا کہ ہر جگہ, بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس طریقے سے محبت رکھتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی رات سکون کے ساتھ میں نہیں گزارا, کبھی بھی میں سکون ہو کر کے پرسکون ہو کر کے نہیں سویا, اس لیے کہ کیا پتا کب آنکھ بند ہو اور کب رب کا بلاوا آ جائے اور میں چلا جاؤں. فرماتے ہیں لیکن ایک رات میری زندگی میں ایسی ہے کہ جس میں ایک دم پرسکون ہو کر کے سویا. فرمایا کہ وہ ہجرت کی رات ہے جب حضور نے اپنے بستر پر مجھے لیٹایا اور فرمایا اے علی صبح تمام مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس مدینے آ جانا. اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں اس دن میں بے خوف ہو کر کے سویا, اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ کل مجھے ضرور جگنا ہے اور اس رات مجھے موت ہرگز نہیں آ سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے یہ جملے نکلے, اس لیے کہ حضور کے زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی جو بھی فرماتے ہیں یہ خود کی طرف سے نہیں, یہ رب کا کلام ہوتا ہے, یہ رب کا فرمان ہوتا ہے. ایک دن صحابہ کرام بیٹھے تھے, حضرت علی آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کان میں بہت دیر تک سرگوشی کی, بہت دیر تک سرگوشی کی, کان میں بات گئی. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں ہماری موجودگی میں بہت دیر تک سرگوشی کی. حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں, علی کے کان میں باتیں میں نے نہیں کہی ہیں, رب نے کہی ہیں. سبحان اللہ. علی کے کان میں جو تکلم کیا ہے, جو کلام کیا ہے, وہ میں نے نہیں میرے رب نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان ہے.